پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبید بن سباق روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعے کے روز فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، یقیناً یہ دن خدا نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، بس تم غسل کیا کرو، اور جس کسی کے پاس طیب ہو یعنی خوشبو ہو وہ ضرور اسے لگا لیا کرے، اور مسواک کیا کرو۔ بس یہ اہمیت ہے جمعوں کی جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی ایک اور زاویے سے بھی پیش فرمایا ہے اور پھر جمعے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غرض الیوم اکملت لکم کی آیت دو پہلو رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، تمہیں پاک کر دیا، ایسا دین آ گیا جو تمہیں پاک کرنے والا ہے، کتاب مکمل کر چکا۔ دوئم تمہاری تطہیر کر چکا، اور دوئم یہ کہ کتاب مکمل کر چکا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے ہیں۔ حدیث میں بعض روایات میں ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کہ یہودی نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا، لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں اور بعض ایسی ہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجھے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بتائی ہیں روایات باتیں، تو ان کی جو اس کی جو حیثیت ہے یا قدر ہے، اہمیت ہے، وہ بہرحال جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان روایتوں کو جو مختلف راویوں کے ذریعے سے پہنچیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے۔ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہ ہم پر اتری ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ تو بہرحال کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے، مگر فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں، دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں لیکن اس عید کی پرواہ نہیں کرتے اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے، اس عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے، اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے، اور یہ عید اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا۔ قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا، یعنی یہ آیت جو تھی یہ بھی اس جمعے والے دن نازل ہوئی۔ بس ایک عظیم الشان دین کے ہم ماننے والے ہیں جس کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل اور مکمل کیا، اور ایک یہودی کو بھی اس کی عظمت کا آیت کی عظمت کا اقرار کرنا پڑا۔ بس جس خدا نے دین کامل کر کے قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اسی خدا نے ایک عام فریضہ اس کتاب میں فریضے کی طرح اس کتاب میں ہمیں توجہ دلائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ اس کی بجا آوری میں کبھی سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ توفیق دیتا رہے کہ جمعوں کا خاص اہتمام کرنے والے ہم بنے رہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے اس پر پورا اترنے والے ہوں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر